अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो पंजाब भर के बोर्ड्स में आने वाले रिज़ल्ट के हवाले से है। ज़ाहिर है आप तमाम मीडियम्स जो हैं इंफॉर्मेशन के, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सब के ज़रिए से आप इन रिज़ल्ट्स के मुतालिक जान चुके हैं। फिर इसके अलावा आपके घर में भी कुछ बच्चे जो FA FSC वगैरह कर रहे होंगे, उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके हवाले से भी आप नताइज के मुतालिक जान चुके हैं। बोर्ड्स में किन किन बोर्ड्स में क्या क्या पोजीशंस आई हैं उनको तो मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, ज़ाहिर वो अलग तफसील है और आप उसको देख चुके हैं। और आपको पता है कि इस रिज़ल्ट आने के बाद एक बहुत हरले बरले सिचुएशन पैदा हुई है, तो जिसके बारे में लोगों ने बड़े तबसरे किए हैं, कुछ मीम्स भी सामने आए हैं। ज़ाहिर है आपने भी बहुत से मीम्स देखे होंगे, मेरे पास भी कुछ ऐसी पोस्ट इधर उधर से आती रही हैं, मैंने भी उनको खूब इंजॉय किया। तो ऐसे ही एक पोस्ट मेरे पास भी पहुंची जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि यार कल मैं लाहौर बोर्ड के आगे से गुजर रहा था तो उन्होंने 600 नंबर्स मुझे भी पकड़ा दिए। तो मैंने इस पोस्ट को काफ़ी इंजॉय किया और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दिया। तो मेरे कज़न जो कि पढ़ने में मुझ जैसे ही थे, तो मुझे जवाब में उन्होंने लिखा कि यार मैं भी लाहौर बोर्ड दे बारू लंघ के वेखा। तो मैंने भी आगे से जवाब दिया था कि यार तू लंघ जा, साड़ी खैर है, हमारे तो जो मार्क्स आने थे खैर आ गए। लेकिन ये पोस्ट जो है ये कोई मिजाह के हवाले से ज़ाहिर है मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। आज का मौजूद दरअसल इन रिज़ल्ट्स के बारे में एक पोस्ट है जो मेरे एक तालिब इल्म जो कि बहुत ज़हीन तालिब इल्म है और इस वक्त इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में MPhil कर रहे हैं, उन्होंने शेयर की है। ज़ाहिर है मेरे तालिब इल्म मेरे मिजाज को समझते हैं और वो मुझसे वैसी ही कोई चीज़ शेयर करते हैं जो उनको समझ आती है कि हमारे टीचर के मिजाज के मुताबिक है। तो आज की जो पोस्ट है ज़ाहिर है मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, तो मैं इसको पढ़ने भी जा रहा हूँ। ये व्हाट्सअप पोस्ट है तो जिसको मैं मिनोअन जो है आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस पोस्ट में पेश किया जाने वाला जो मौक़िफ़ है वो अच्छी तरह समझ आ सके। इससे बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। हम बहुत सी चीज़ों को जब गहराई से समझते हैं तो हमें अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस होती हैं या तब्दीलियाँ करने की हमें गुंजाइश महसूस होती है। तो चलिए मैं उस पोस्ट की तरफ चलता हूँ। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। ये हाशिर इब्न इरशाद हैं कोई जिनकी ये पोस्ट है, मैं इनको नहीं जानता, तो जो उन्होंने पोस्ट भेजी है उसको मैं मिनोअन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। हमारे वक्तों में सिवाय हिसाब के किसी मजमून में पूरे नंबर नहीं मिलते थे। आप कैसा ही बेहतरीन मुफस्सिल और मुकम्मल जवाब लिखें, ये एक अनलिखा असूल था कि 10 में से 8 या 9 नंबर ही दिए जाएंगे। अनलिखा अनरिटन, यानी कि असूल आमतौर पर रिटर्न होते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ये एक अंडरस्टूड बात थी। अनरिटन ये असूल था, कोई इसका असूल नहीं था कि आपने 7 या 8 या 9 ही देने, इससे ज़्यादा नहीं देने, लेकिन ये एक अंडरस्टूड प्रिंसिपल था कि आप 10 के 10 नहीं किसी को देंगे। मेरे ख्याल में ये एक बेकार और फजूल असूल या रिवायत थी। अब पेपर चेकिंग के लिए रूब्रिक्स बनाए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि किस किस मद में नंबर दिए जाएंगे और ये मजमूआ हमेशा सवाल के कुल नंबरों के बराबर होता है। मिसाल के तौर पे तारीख़ के सवाल में अगर फ़लाँ सन लिखा है तो 1 नंबर, और अगर फ़लाँ नाम लिखा है तो 1 नंबर, और अगर फ़लाँ वाक़े की फ़लाँ तफसीलात मुकम्मल हैं तो 3 नंबर, अगर नामुकम्मल हैं तो 2 या 1 नंबर। बुनियादी असूली और मंतकी तौर पर यह एक बेहतरीन स्कीम है और इसमें यह भी मुमकिन है कि हर मजमून में 100 में से 100 नंबर आ जाएं। मार्किंग यूं भी मौजूई की बजाय मारूजी होनी चाहिए। अब यहाँ ये जो उर्दू के अल्फाज हैं तो मुमकिन है आपको उर्दू की इनकी समझ ना आए, तो आजकल बच्चों को और आम लोगों को भी उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी ज़्यादा समझ आती है। तो बजाय इसके कि मैं अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ तो मैं इस उर्दू का अंग्रेज़ी में इन 2 अल्फाज का तर्जमा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो मौजूई का मतलब है सब्जेक्टिव, जो तहरीरी शक्ल में हम लिखते हैं, और मारूजी का मतलब है ऑब्जेक्टिव। तो आजकल मतलब मौजूई की बजाय मारूजी होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई एक या कई एक तालिब इल्म 1100 में से 1100 नंबर ले लेते हैं तो इसमें कतन परेशानी की बात नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक में मार्क्स की झंझट ही नहीं है, वहाँ ग्रेड्स दे दिए जाते हैं कि मार्क्स की कतियत
انہوں نے بہت پہلے رد کر دی تھی۔ قطعیت کا مطلب ہے اتھارٹی، اتھینٹیکیشن ان کی۔ ان مارکس کی بنیاد پر یونیورسٹیوں میں گریڈ پوائنٹ ایوریج نکالی جاتی ہے۔ او لیول اور اے لیول کی سطح پر اگر 8 اور 3 لازمی مضامین ہیں تو آپ کو 48 نہیں سینکڑوں ایسے طالب علم مل جائیں گے جن کے سارے مضامین میں اے یا اے پلس موجود ہیں، وہاں کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ 48 ایک بورڈ کی انہوں نے پوزیشن لکھی ہے۔ بچوں نے مارکنگ سسٹم کریک کر لیا، یعنی کہ اس میں جو روبرک سسٹم ہے وہ اساتذہ اور بچوں نے اس کو کریک کر لیا، جس طرح کوڈ ہم کریک کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو سمجھ گئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی پریشانی نہیں، یعنی کہ جو انہوں نے اس مارکنگ سسٹم کو، کوڈ کو کریک کر لیا، تو یہ کوئی پریشانی یا حیرانی والی بات نہیں۔ اصل پریشانی کا موضوع کہیں اور ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات آگے جو کرنے جا رہے ہیں یہ زیادہ اہم، اور یہ اس کو آپ ضرور سنیں گے۔ یہی 1100 نمبر لینے والے بچوں کی اکثریت کچھ ہی عرصے میں جامعات یعنی کہ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے منعقد ہونے والے معروضی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، معروضی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا مطلب ہے آبجیکٹیو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، جس میں یہ رجحان دیکھا جاتا ہے، جس طرح میڈیکل کے لیے ایم ڈی کیٹ کا ہوتا ہے اور انجینئرنگ کے لیے ای کیٹ کا ہوتا ہے، یہ ایکچولی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف یونیورسٹیاں گیٹ یا جی آر ای وغیرہ کے یا نیٹ وغیرہ کے ٹیسٹ لیتی ہیں، ایکچولی یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، ان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ بری طرح فیل ہو جائیں گے۔ ان میں سے شاذ ہی کوئی بچہ، شاذ کا مطلب ہے شاذ و نادر، کوئی بچہ آپ کو گھسے پٹے شعبوں کے علاوہ کسی اور جگہ اپنا کریئر دیکھتا نظر آئے گا۔ ان میں آپ کو کوئی موسیقار، کوئی شیف، کوئی اداکار، کوئی ماہر آثار قدیمہ، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ادیب نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتا ہوں۔ اگر کوئی ہمت کر کے تجزیہ کرے تو مجھے یقین ہے کہ عملی زندگی کی کامیابی کا کوئی کوریلیشن ان نمبروں کے ساتھ نہیں پایا جائے گا۔ یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں بے شک آپ اتنے زیادہ نمبر لے رہے ہیں لیکن ایکچول لائف کے ساتھ یہ ریڈنڈنٹ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے پایا جائے گا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان بچوں سے گفتگو میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ عمرانی یعنی کہ سوشل جو ہیں، سماجی، معاشرتی، مذہبی اور انٹلیکچولی بالکل تہی دامن ہے۔ تہی دامن سے مراد ہے خالی ہیں۔ ان سے گفتگو ایسے روبوٹ سے گفتگو کی طرح سے ہے جس کو درسی کتب کے اسباق کے باہر کی دنیا سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اسباق جو ہے یہ سبق کی جمع ہے۔ یہ نظریہ ارتقاء کے منکر ہوں گے، کفار کی سازشوں کو اپنے زوال کی وجہ جانتے ہوں گے، ہندو کو ازلی دشمن اور چینیوں کو ازلی دوست گردانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے۔ بین الاقوامی معاشیات کی انہیں کوئی جانکاری نہیں ہوگی۔ جانکاری مینز انڈرسٹینڈنگ۔ اپنے لیے کسی مناسب اختصاصی شعبے سے مطلب ہے اسپیشلائزیشن کے انتخاب کا ان کے پاس کوئی سلیقہ نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوگا۔ دین کو ہر مسئلے کا حل کہیں گے لیکن دین سے سطحی طور پر بھی روشناس نہیں ہوں گے۔ سطحی طور سے مراد کہ اس کو ان ڈیپتھ نہیں جان رہے ہوں گے، بلکہ ان ڈیپتھ تو دور کی بات، عام سا بھی اس کے متعلق نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ ملک کی سیاسی چال سے نابلد ہوں گے، نابلد انجان ہوں گے، اور سماج میں فرد کے کردار کا صحیح تعین کرنے کے ہرگز قابل نہیں ہوں گے۔ ہم سال در سال یعنی کہ ہر سال نمبر بڑھا رہے ہیں لیکن نصاب، ذریعہ تعلیم، پالیسی اور جاہل اساتذہ کی بدولت ایسے طالب علم معاشرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے جاہل اساتذہ کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو محض بڑھتی ہوئی پولرائزیشن، شدت پسندی۔ پولرائزیشن کا مطلب ہے کہ جب ہم بائی پولر انداز میں سوچتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایک انتہا ادھر کھڑی ہے، ایک انتہا ادھر کھڑی ہے کسی سکول آف تھاٹ کی، اور کوئی انتہا مغرب کی طرف کھڑی ہے اور کوئی مشرق کی طرف، یعنی کہ کہیں کنسنسس نہیں ہے، تو اس کو پولرائزیشن کہتے ہیں۔ شدت پسندی اور فکری افلاس جو کا موجب بن رہے ہوں گے، وجہ بن رہے ہوں گے۔ نمبر لینا اور کتنے لینا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، خواہ کوئی نمبر کم لے یا زیادہ نمبر، اس کی علمی سطح، سماجی تربیت اور معاشرتی مطابقت جانچنا اصل توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ مطابقت کا مطلب ہے کوریلیشن، اور اسی بنیاد پر کسی کی کامیابی متعین ہونی چاہیے۔
نمبرز کی چوہا دوڑ میں ہمارے وہ سب دوست بھی شامل ہیں جو اپنے بچوں کے نمبر سوشل میڈیا پر بانٹتے پھرتے ہیں۔ میرے بیٹے نے بھی کافی اچھے نمبرز ہٹ کیے ہیں، لیکن میں نے بالکل اس کو شیئر نہیں کیا، بلکہ میرے کسی بھی شاگرد کو اور میرے کسی بھی دوست کو نہیں پتا کہ میرے اپنے بیٹے کے کتنے نمبرز آئیں، چونکہ میں اس بات کو پہلے سے سمجھتا ہوں۔ ہمارے وہ سب دوست بھی شامل ہیں جو اپنے بچوں کے نمبر سوشل میڈیا پر بانٹتے پھرتے ہیں، اور کسی حد تک انہی نمبروں کی وجہ سے ہر سال خودکشی کر بیٹھنے والے یا کوشش کرنے والے درجنوں بچوں کی موت یا نروس بریک ڈاؤن کے بھی ذمہ دار یہی افراد اور یہی نظام ہے۔ جب یہ چوہا دوڑ جہاں میرا بچہ تمہارے بچے سے اس لیے بہتر ہے کہ اس کے 5 نمبر زیادہ ہیں ختم نہیں ہوگی جب تک بچوں کو اس ایک ایک نمبر کی جد و جہد سے بالا تر ہو کر سماج اور معاشرے میں ایک مفید شہری بننے کی تگ و دو میں مصروف کرنا ترجیح نہیں بنے گا، جب تک بچے اپنے اصل رجحان سے آشنا نہیں ہوں گے۔ ایپٹیٹیوڈ، رجحان کا مطلب ایپٹیٹیوڈ، کسی کا پورے نمبر لینا یا نہ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو دوستو یہ پوسٹ جو ہے اگر اس کو آپ بڑی توجہ سے سنیں گے تو یقیناً یہ دل گرفتہ کر دینے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگے تو اسے آگے بھی ضرور شیئر کیجئے، بہت سے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ ہم جب نمبروں کی دوڑ سے نکلیں گے تو پھر گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہم تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے بچے ہائی گریڈز لیتے ہیں، وہ آگے جا کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ایم کیٹ، ایم ڈی کیٹ بھی جس کو کہتے ہیں، اور ای کیٹ کے ایگزامینیشنز ہیں، جس میں بچے ہائی مارکس لینے کے باوجود وہاں جا کے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ روبرک سسٹم کو کریک کر چکے ہوئے ہیں، لیکن امتحان کی جو ایکچول ضروریات ہیں، جو علمی ضروریات ہیں، جو موضوعی اور معروضی دونوں شعبوں میں بے بہرا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے وہ وہاں پہ ناکام رہتے ہیں۔ اور یہ جو خودکشی کی بات کر رہے ہیں تو ایسے بہت سے کیسز کو یہاں میں اپنے شہر میں بھی، اپنے ٹاؤن میں بھی جانتا ہوں کہ جہاں بچوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، اور ایک بچی کو جو کہ میرے محلے میں ہی رہتی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں وہ اب نارمل ہو چکی ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ بچوں کو میں جانتا ہوں جو کہ اپنی نارمیلٹی کھو چکے ہیں۔ تو خدا را اس چیز سے بچیے، نمبروں کی دوڑ سے بچیے، اور بچوں کی علمی استعداد اور ان کی جو سماجی سکلز ہیں ان پر توجہ دیجیے تاکہ وہ معاشرے کے مفید شہری بن سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔